السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نالج پروٹین یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسلامیات کے چند اہم سوالات جو ہر طرح کے ٹیسٹ میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ یاد رکھیں، غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 2، قبرص کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت عثمان۔ قبرص کو مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، فتح مکہ کے بعد کون سا غزوہ لڑا گیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ سوال نمبر 4، فتح الباری کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی۔ فتح الباری کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی تالیف کردہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ سوال نمبر 5، احسن القصص کس پیغمبر کے قصے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف کا نام قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ آیا ہے۔ سوال نمبر 6، امین الامت کس کا لقب ہے؟ جواب ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح کو دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا۔ سوال نمبر 7، قیمت گرانی کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کرنا کہلاتا ہے؟ جواب ہے احتکار۔ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی۔ سوال ہے الکفایہ فی العلم الروایہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے خطیب بغدادی۔ سوال نمبر 9، سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے اسراء۔ علم الفرائض سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 10، علم الفرائض سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے میراث کا علم۔ سوال نمبر 11، تدوین قرآن کی ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمسایہ ہونے کی وجہ سے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے، اس لیے وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاوا بھیجتے اور زید وحی لکھ لیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 12، بارش کے لیے کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء۔ امام دار الہجرت کس کا لقب ہے؟ امام مالک، امام شافعی، شاہ ولی اللہ، ابن رشد۔ صحیح جواب ہے امام مالک۔ حضرت علی نے جنگ خیبر میں کس پہلوان کو جہنم واصل کیا؟ مرہب، زیاد، یزید، فرعون۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مرہب۔ حضرت علی نے جنگ خیبر میں مرہب کو جہنم واصل کیا۔ اساس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اساس القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بعض روایت میں اعظم سورت فی القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت۔ تفسیر رازی کا اصل نام کیا ہے؟ تفسیر رازی کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے۔ یہ محمد فخر الدین رازی کی تصنیف ہے۔ یوم المرحمہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فتح مکہ۔ یوم المرحمہ فتح مکہ کو کہا جاتا ہے۔ یمین کی کتنی قسمیں ہیں؟ یمین کا مطلب ہے قسم کھانا، تو قسم کھانے کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، مدینہ کی حدود سے باہر میقات کے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ذوالحلیفہ۔ سوال نمبر 20، عہد صدیقی میں نبوت کے دعوے دار کے خلاف کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے یمامہ۔ جنگ یمامہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کے مقام پر پیش آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کس بستی کی طرف بھیجا گیا؟ جواب ہے سدوم۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیجا گیا۔ سوال نمبر 22 ہے، اسلامی فقہ کے بنیادی ذرائع کتنے ہیں؟ اسلامی فقہ کے بنیادی ذرائع 4 ہیں۔ سوال نمبر 23، حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام سے کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے قران۔ حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام سے کرنا قران کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 24، صلح حدیبیہ کس سال میں ہوا؟ جواب ہے 6 ہجری۔ سوال نمبر 25، غزوہ احزاب میں کس کی رائے پر عمل کیا گیا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، جعفر بن طیار کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب جنگ موتا۔ سوال نمبر 27، امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے نعمان بن ثابت۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ سوال نمبر 28، کتاب الام امام کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے امام شافعی، یہ امام شافعی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 29، بدایت المجتہد کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے ابن رشد، ابن رشد کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 30، الفوز الکبیر کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے شاہ ولی اللہ، الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 31، اصحاب حجر کون سی قوم کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قوم سمود کو، اصحاب حجر قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کے متعلق تاریخ کے صفحات میں یہ درج ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائشی مکان تعمیر کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب حجر کہتے ہیں۔ انجیل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انجیل کے لغوی معنی ہیں خوشخبری۔ حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 14۔ حروف مقطعات 14 ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جن پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی مگر ان کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، جنگ احد کا مفصل حال کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورۃ آل عمران۔ سوال نمبر 35، نماز جنازہ میں کل کتنے فرائض ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، قدرت کے ہوتے ہوئے قیام، 4 تکبیریں، یہ 2 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ 3 سنت مؤکدہ بھی ہیں، بہرحال 2 فرائض ہیں اس کے۔ سوال نمبر 36، سورۃ اعراف میں کس قوم کے برے فعل پر سزا کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے قوم لوط۔ سوال نمبر 37، حضرت صالح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ جواب ہے قوم سمود کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ سوال نمبر 38 ہے، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ آپشن ہے حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 39، المقسط کا معنی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے عدل و انصاف کرنے والا، تو اس کا صحیح جواب ہے عدل و انصاف کرنے والا۔ سوال نمبر 40، قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ 10، 12، 15، 18۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 12 غزوات ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 41، مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3۔ مسلمان مرد کا کفن جو ہے وہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور مسلمان عورت کا جو کفن ہے وہ 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 42، توقیفی ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں آئی ہیں، ایک کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے ترتیب توقیفی ہے، یعنی کہ اب جس صورت میں قرآن مجید موجود ہے اس کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال نمبر 43، نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ النصر۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ سوال نمبر 44، بیت الرضوان کون سی ہجری میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے 6 ہجری۔ بیت الرضوان جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 45 ہے، صلاۃ وتر میں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ صلاۃ وتر میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت، صلاۃ وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کس سورت میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سورۃ القصص میں ہے۔ سوال نمبر 47، تبع تابعین سے مفسرین کا کون سا طبقہ شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تیسرا۔ تبع تابعین سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا شرف زیارت اسلام کی حالت میں حاصل کیا اور ان کی زبانی حضور کے اقوال و افعال کا ذکر سنا۔ سوال نمبر 48 ہے، سورۃ الصف کا اصل موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غلبہ اسلام۔ سورۃ الصف کا اصل موضوع غلبہ اسلام ہے۔
سوال نمبر 49، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا المناک واقعہ رونما ہوا؟ اس کا جواب ہے وفات ابراہیم، رسول خدا کے فرزند ابراہیم 10 ہجری میں وفات پائی انہوں نے۔ سوال نمبر 50، مسجد زرار کو کن دو صحابہ کرام نے گرایا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت مالک بن دخشم، حضرت معین بن عدی، یہ دو صحابہ تھے جنہوں نے مسجد زرار کو گرایا۔ مسجد زرار جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی، اسے بحکم خدا گرا دیا گیا۔ سوال نمبر 51 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کون تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ سوال نمبر 52 ہے، حضرت خالد بن ولید کس غزوہ کے آخری سپہ سالار تھے؟ تو اس کا جواب ہے جنگ موتا، جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید آخری سپہ سالار تھے۔ سوال نمبر 53، حضرت حنظلہ بن زبیر کا لقب تھا؟ تو اس کا جواب ہے غسیل الملائکہ۔ سوال نمبر 54، ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 55، خلافت راشدہ کتنے سال تک قائم رہی؟ تو اس کا جواب ہے 30 سال تک۔ خلافت راشدہ کا مجموعی جو عرصہ ہے وہ 30 سال ہے۔ سوال نمبر 56، باب العلم کس کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ سوال نمبر 57، ان میں سے کس صحابی کا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ سوال نمبر 58 ہے، ازواج مطہرات میں ام المساکین کس کا لقب تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی ہیں۔ سوال نمبر 59 ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ کا ذکر 2 بار آیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ النمل، سورۃ النمل ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 60، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال نمبر 61، کون سے صحابی فاتح مصر تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فاتح مصر تھے۔ سوال نمبر 62، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنی بیویاں حیات تھیں؟ اس کا جواب ہے 9، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 بیویاں ان کی حیات تھیں۔ سوال نمبر 63 ہے، حضرت خدیجہ اور ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئیں۔ اس کا جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ سوال نمبر 64 ہے، قرآن مجید میں کس شہر کو ام القریٰ کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 65 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو یمن کا گورنر بنایا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا۔ سوال نمبر 66 ہے، قرآن مجید میں کس کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال نمبر 67 ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے سورہ فاتحہ۔ مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے، جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلی جو صورت تھی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سوال نمبر 68، تو توریت کی شریعت کا زمانہ کس پیغمبر سے ختم ہوا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، توریت کی شریعت کا زمانہ جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گیا۔ نمبر 69 ہے، ہرقل کس ملک کا بادشاہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے روم کا بادشاہ تھا۔ جبل ایمن سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کوہ طور پہاڑ کا نام ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں اور قریش کے درمیان کتنے سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 72 ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت کتنے عرصے تک رہا؟ اس کا جواب ہے 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ سوال نمبر 73 ہے، امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے کس خلیفہ کو دیا گیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ سوال نمبر 74، ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 622۔
سوال نمبر 75 قرآن مجید کی 5ویں منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ الشعراء۔ سوال نمبر 76 حجۃ الوداع کے خطبے کے وقت صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1,24,000۔ سوال نمبر 77 ہے پہلی صلاۃ الجمعہ ما خطبہ کہاں ادا کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ پہلی جو جمعے کی نماز تھی خطبے کے ساتھ مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ سوال نمبر 78 ابو البشر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 79 کثیر الراویہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 80 پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا حج جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہوا۔ سوال نمبر 81 ہے قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 4۔ قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 82 ہے غزوہ بدر کے کم عمر ترین شہید صحابی کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے عمیر بن ابی وقاص، غزوہ بدر کے سب سے کم عمر ترین شہید ہیں۔ سوال نمبر 83 غزوہ تبوک کو غزوہ ڈیش بھی کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فاضیہ، غزوہ تبوک کو غزوہ فاضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 84 ہے اسلام میں پہلی خاتون شہید کون تھیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پہلی خاتون شہید تھیں۔ سوال نمبر 85 ہے حضرت آمنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 86 قرآن مجید میں کل کتنی منازل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں۔ سوال نمبر 87 نزول وحی کا زمانہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ اس کا جواب ہے 23 سال کے عرصے میں وحی کا زمانہ مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 88 امت وسط کس نبی کی امت کو کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا ہے۔ کس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال نمبر 91 حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی مدت تک رہیں؟ تو اس کا جواب ہے 9 سال تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں۔ سوال نمبر 92 محبت الہی کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اطاعت رسول۔ اطاعت رسول پہلی شرط ہے محبت الہی کے لیے۔ سوال نمبر 93 قصوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے اونٹنی۔ قصوہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ سوال نمبر 94 نبوت کا سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 95 مکی صورتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 87۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے یعنی 87۔ سوال نمبر 96 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن گزارے؟ اس کا جواب ہے 3 دن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں 3 دن رہے۔ سوال نمبر 97 کون سی صورت مکمل طور پر نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ایک واحد ایسی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 98 کس صحابی کی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ سوال نمبر 99 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے عرصے تک تبلیغ کی؟ تو اس کا جواب ہے 13 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کی اور اس کے بعد پھر ہجرت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، پھر مدینے کی زندگی ہے۔ سوال نمبر 100 ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو کس نے چبایا؟ اس کا جواب ہے ہندہ جو تھی اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا۔
جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔